ایک بڑی بھیڑ پکار پکار کر کہہ رہی ہے ہوشنا ہوشنا۔ تو کیا آپ جانتے ہیں کہ اس روز جب خداوند یسوع مسیح شاہانہ طور پر زیتون کے پہاڑ سے یروشلم میں داخل ہو رہے ہیں تو اتنی بڑی بھیڑ ہوشنا ہوشنا کے نعرے کیوں بلند کر رہی تھی، اور ہوشنا کا در حقیقت مطلب کیا ہے، اور اس بڑی بھیڑ کے ذہنوں میں آخر کیا چل رہا تھا جب وہ یہ کہہ رہے تھے مبارک ہے بادشاہ جو آتا ہے، مبارک ہے داؤد کی بادشاہی آتی ہے، ہوشنا عالم بالا پر ہوشنا۔ تو جب وہ یہ کہہ رہے تھے ہمارے باپ داؤد کی بادشاہی آ رہی ہے، تو کیا آپ جانتے کہ ان کے ذہنوں کے اندر کیا چل رہا تھا؟ اگر نہیں تو یہ ایک درست موقع ہے تاکہ ہم مل کر خدا ان کے کلام کو جان سکیں۔ یاد رہے جب ہم بائبل مقدس میں سے دیکھتے ہیں تو بائبل مقدس میں عہد عتیق میں ہی ہمیں نظر آتا ہے کہ خداوند نے بزرگ ابراہیم سے یہ کہا کہ بادشاہ تیرے صلب سے پیدا ہوں گے، اور آگے جا کر اگر آپ پیدائش کی کتاب اور اس کے 49ویں باب 10ویں آیت کو پڑھیں تو وہاں تو یعقوب پر روح القدس نے یہ ظاہر کر دیا اور اس نے کہا یہودا سے سلطنت نہیں چھوٹے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہودا جو ہے اس کے صلب سے، اس کی نسل سے کوئی ایسا آنے جا رہا تھا جس کی سلطنت ہمیشہ رہے گی۔ اور پھر مقدس کلام میں آگے جا کر دیکھیں خدا نے بزرگ داؤد سے وعدہ کیا کہ میں تیرے تخت پر کسی کو برپا کروں گا، اور جو آ کر تیرے تخت پر بیٹھے گا وہ ہمیشہ بادشاہی جو ہے وہ کرے گا۔ یوسیہ کی کتاب کو کھولیں تو وہاں پر بھی لکھا ہے کہ ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا، ہمیں ایک لڑکا بخشا گیا، اور لکھا اس کا نام عجیب، مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ ہوگا، اور لکھا وہ داؤد کے تخت پر بیٹھے گا اور اس کی حکومت کی انتہا نہ ہوگی۔ سو اس کا مطلب یہ ہے کہ بائبل مقدس میں، اور اگر آپ مزید پڑھنا چاہیں تو خود یہی بات یرمیہ کے صحیفہ میں ہمیں نظر آئے گی کہ خداوند کہتا ہے میں داؤد کی ایک صادق شاخ پیدا کرنے جا رہا ہوں، ایک ایسا اچھا چرواہا پیدا کروں گا۔ اگر مقدس کلام میں حزقیل کی کتاب اس کے 37ویں باب کو پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے خداوند کہتا ہے کہ میرا بندہ داؤد بادشاہ ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بنی اسرائیل ایک بادشاہ کے انتظار میں تھے، اور جو پھر میکا کی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ بادشاہ جو ہے وہ بیت لحم میں پیدا ہوگا، وہ کنواری سے، یوسیہ کہتا ہے کنواری سے پیدا ہوگا۔ سو کتنے کلیئر جو ہے وہ بائبل مقدس میں پیسیجز تھے جو عہد عتیق میں، اور یہ ہیکل کے اندر تمام تر ربی جو ہیں وہ لوگوں کو سکھایا کرتے کہ ایک بادشاہ برپا ہونے جا رہا ہے اور اس کی سلطنت ہمیشہ رہے گی، اور وہ اپنے لوگوں کو نجات دے گا۔ اور پھر مقدس کلام میں اگر آپ زکریا کتاب 9واں باب اس کی 9ویں آیت پڑھیں تو وہاں تو لکھا ہے اے بنت صہیون تو نہایت شادمان ہو، اور اے دختر صہیون، اے دختر یروشلم خوب للکار، کیونکہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ صادق ہے، حلیم ہے، اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے۔ تو کیا آپ سمجھ پائے کہ بنی اسرائیل کو کیسے ایک کے بعد ایک نبی نے آ کر یہ کہا کہ بادشاہ آنے والا ہے؟ اور مقدس کلام میں جب خداوند یسوع مسیح نے خدمت کا آغاز کیا تو اس کے آغاز پر یوحنا یہ کہہ رہا تھا کہ خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے، اور پھر خداوند یسوع مسیح نے خدمت کا آغاز کیا اور کہا توبہ کرو کیونکہ خدا کی بادشاہی تمہارے درمیان آ پہنچی، خدا کی بادشاہی نزدیک ہے۔ تو بنی اسرائیل کہیں نہ کہیں ایک بادشاہت کے بارے میں سوچ رہے تھے، ایک بادشاہ کے بارے میں سوچ رہے تھے، اور آج جب انہیں یہ پتہ لگا ٹھیک ہے کہ خداوند یسوع مسیح، کیونکہ اس دن دو وجہ سے ایک بڑی بھیڑ تھی، ایک وجہ تو اس دن بنی اسرائیل کے لیے یہودیوں کی بڑی عید، جسے اسرائیل کے لیے ایک عید فصح کہا جاتا ہے، جو بنی اسرائیل کی پہلی، یہودیوں کی پہلی، اسرائیلیوں کی پہلی بڑی عید ہے۔ اور مقدس کلام کہتا ہے کہ گو کہ 7 عیدوں میں سے یہ بڑی عید تھی، اور بہت سارے لوگ گرد و نواح سے عید کو منانے کے لیے یروشلم میں جمع ہوئے تھے۔ ایک بڑی وجہ یہ تھی، اور دوسری بڑی وجہ مقدس کلام میں لکھا ہے کہ اس سے پہلے خداوند یسوع مسیح نے لازر کو مردوں میں سے زندہ کیا، اور لکھا ہے اسی سب سے لوگ، ایک بڑی بھیڑ یسوع مسیح کو دیکھنے اور لازر کو دیکھنے کے لیے وہاں پر جمع تھی، اور لوگ حیران تھے کہ یہ کیسا شخص برپا ہوا ہے۔ اور پھر ان کے ذہنوں میں یہ چل رہا تھا کہ یہ جو شخص برپا ہوا ہے جس نے مردوں کو زندہ کر دیا، جس کے ہاتھ کے نیچے لنگڑے چلتے، اندھے دیکھتے، اور زندگی جس سے بہتی ہے، یہی وہ مسیح ہے، یہی وہ خداوند ہے، یہی وہ مسیحا ہے جس کا ہم انتظار کر رہے تھے۔ اور مقدس کلام میں لکھا ہے اس دن لوگوں نے پھر پکار پکار کر کہنا شروع کیا ہوشنا ہوشنا،
یعنی ہوشنا جو عبرانی کا لفظ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ نجات دے دے، ہمیں بچا لے، رحم کر اور ہمیں بچا لے۔ میں جب بنی اسرائیل کی لکھا ہے پکار پکار کر، اور اس کے اندر جو پہلو پایا جاتا ہے پکارنے کا، وہ فریاد کا ہے، وہ التجا کا ہے، وہ درخواست کا ہے۔ ہاں وہ بلند آواز سے نعرے لگا رہے تھے، وہ کھجور کی ٹہنیوں سے یسوع کا استقبال کر رہے تھے، وکٹری کا سائن، فتح کا نشان تو دے رہے تھے، لیکن ان کے ذہنوں کے اندر کہیں نہ کہیں یہ چل رہا تھا کہ یہ وہ مسیح ہے جو ہمیں رومیوں کے جوئے سے آزاد کرے گا۔ اور یہ ہوشنا بالکل اسی طرح کی پکار تھی جس طرح جب بنی اسرائیل ملک مصر کی غلامی میں تھے، ان کے بچوں کو قتل کیا جا رہا تھا، تو لکھے ان کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہوئے اور وہ خدا سے فریاد کر رہے ہیں، اے ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے خدا، ہمیں اس غلامی کے گھر سے نجات بخش دے، تو زوراور ہے، تو بچا سکتا ہے۔ یہ بالکل اسی طرح تھا جس طرح آپ کو ذات کی کتاب پڑھے، مدیانیوں کے ہاتھوں ظلم سہنے کے بعد کلام کہتا ہے خداوند کے حضور بنی اسرائیل فریاد کرنے لگے، آنسو بہانے لگے اور پکارنے لگے، اے خداوند ہمیں بچا لے۔ اور وہ غیر اقوام سے بچنا چاہتے ہیں اور وہ ایک خود مختار اور باوقار زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ یہاں پر بھی ان کے ذہنوں میں بات یہی چل رہی تھی جب وہ پکار پکار کے کہتے ہوشنا، مبارک ہے ہمارے باپ داؤد کی بادشاہی آ رہی تھی۔ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ جس طرح بزرگ داؤد جو ہے وہ چاروں طرف ایک فصیل تھی، ایک مضبوط حکومت تھی، قومیں ہماری مطیع تھی، ایک طرح سے ہم لوگوں کو قرض دیتے تھے، ہم لوگوں سے ٹیکس لیا کرتے تھے، آج ہم مقروض ہیں، آج ہم جوئے کے نیچے ہیں، آج رومیوں کا ہم پر اقتدار ہے اور ہماری اپنی کوئی مرضی اور اپنا کوئی آئین ایک طرح سے باقی نہیں رہا۔ اور وہ خداوند یسوع کی طرف دیکھ رہے تھے کہ یہ بچا سکتا ہے، یہ نجات دینے والا ہے، اور یسوع کے پیچھے چلنا انہیں مشکل نہیں لگ رہا تھا۔ انہیں لگ رہا تھا کہ یہ ایک ایسا شخص ہے، اگر یہ چاہے تو ہمیں بچا سکتا ہے۔ انہیں کیوں ایسا لگ رہا تھا؟ سمجھ لیجئے کہ کلام پڑھ کے دیکھیں، یسوع کے ہاتھ کے نیچے نہ خوراک کی کمی تھی نہ شفا کی کمی تھی، اور اگر یسوع کے ساتھ رہ کر لوگ لڑنا شروع کر دیتے تو رومیوں کو ہرانا اور مار بگانا، یاد رہے یہ پل بھر کی بات تھی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر اس جنگ میں کوئی کسی وجہ سے انہیں لگتا کہ زخمی ہو گیا تو یسوع اس کے زخموں کو شفا دے سکتا تھا۔ اگر یہ جنگ طویل ہو جاتی تو یسوع کے ہاتھ کے نیچے خوراک وافر مقدار میں تھی اور وہ 5 روٹیوں کے ساتھ 5000 کو سیر کر سکتا تھا۔ تو انہیں اندازہ تھا، وہ جانتے تھے کہ یسوع کے پیچھے لڑنے سے ہم جیتیں گے، فتح یقینی ہے، یہی ہے نجات اس کے ہاتھ میں ہے۔ اور وہ ہوشنا ہوشنا کہہ کے پکار رہے تھے، اے خداوند ہمیں بچا لے، اے خداوند ہمیں نجات دے۔ لیکن کہیں نہ کہیں ہاں یہ تو سچ ہے کہ یسوع نجات دہندہ ہے، لیکن ایک صداقت جس کو وہ سمجھ نہیں پائے، اور وہ یہ تھی کہ مقدس کلام کے مطابق یسوع مسیح جب تب آیا تو تب اس خیال کے لیے آیا جس کا ذکر مقدس کلام میں یسوع کی کتاب 53 باب میں لکھا ہوا ہے، اور لکھا ہے حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سب سے گھائل کیا گیا اور ہماری بدکرداری کے باعث کچلا گیا، ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں۔ ہم سب بھیڑوں کی طرح بھٹک گئے، ہم میں سے ہر ایک اپنی راہ کو پھرا، پر خدا نے ہم سب کی بدکرداری اس پر لاد دی۔ وہ ستایا گیا تو بھی برداشت کی اور اس نے منہ نہ کھولا، جس طرح برا جسے ذبح کرنے کو لے جاتے ہیں اور جس طرح بھیڑ اپنے بال کترنے والوں کے سامنے بے زبان ہے۔ یسوع مسیح کی آمد کا مقصد بچانا تو تھا، لیکن لکھا ہے تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ یسوع بچانے تو آیا، نجات دینے کے لیے بھی آیا۔ ہوشنا وہ درست کہہ رہے تھے ہمیں بچا لے، لیکن کاش وہ یہ سمجھتے کہ یسوع مسیح ہمیں گناہوں سے بچانے آیا ہے۔ اور مقدس کلام میں شاگرد دھوکہ کھا گئے، ایک طرح سے غلط فہمی کا شکار ہو گئے، اور وہ سمجھ رہے تھے شاگرد یسوع کے پاس رہنے کے باوجود یہ سمجھ رہے تھے کہ یسوع ہمیں کوئی ہم دائیں اور کوئی اس کے بائیں بیٹھے گا، اور وہ یسوع زمین پر ایک بادشاہی قائم کرے گا، اور وہ گناہوں سے نجات یا رہائی پانے کے بجائے ان کے ذہن میں یہ چل رہا تھا کہ ہمیں رومیوں کے جوئے سے آزادی ملے اور ہم ایک باوقار
اور خود مختار ریاست کے طور پر سامنے آئے۔ لیکن سچ یہ ہے یسوع مسیح تب آئے تاکہ بنی نوع انسان کا کفارہ دینے کے لیے اپنی جان کو پیش کریں۔ کتنا عظیم نجات کا یہ منصوبہ تھا۔ لکھا ہے نجات اس کے ہاتھ میں ہے۔ یسوع کے پاس نجات تھی، لیکن کس سے؟ کلام میں لکھا ہے وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ پام سنڈے کے دن میں آپ سے یہ خداوند کا خوبصورت کلام بانٹنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے زمینی آزادی کے بارے میں سوچا، زمین کے بارے میں سوچا، لیکن یسوع ہمیں گناہوں سے نجات دے کر ابدی زندگی دینا چاہتا ہے۔ ایک ایسی زندگی جو شروع تو ہے لیکن پھر اس کا کبھی اختتام نہیں ہوگا۔ ایک ایسی زندگی جس میں جانے کے بعد دکھ نہیں، پریشانی نہیں، اذیت نہیں۔ ایسی زندگی جس میں ہم خدا باپ کے ساتھ، خداوند یسوع کے ساتھ اور خدا پاک روح القدس کے ساتھ ہمیشہ رہ سکیں گے۔ اگر کوئی آج پام سنڈے کے دن کوئی ایسا ہے جس نے اپنے گناہوں کا اقرار نہیں کیا، میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں اس دن لوگ ہوشنا کہہ رہے تھے، بچنا چاہتے تھے، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ دنیاوی اور زمینی بادشاہی کی وجہ سے لوگوں کے جوا سے آزادی چاہتے تھے۔ لیکن دنیا میں کوئی ایک ہی شخصیت ہے جو گناہوں سے نجات دے سکتی ہے، اور وہ خدا کا بیٹا خداوند یسوع ہے۔ آئیے آج کے پام سنڈے کھجوروں کے اتوار کے دن یسوع کی طرف دیکھیں، گناہوں کا اقرار کریں، کیونکہ وہی ہے، نجات اس کے ہاتھ میں ہے۔ آپ کو صرف ایک بار کہنا ہوگا ہوشنا، اے خداوند بچا لے، تو خداوند اپنے ہاتھ کو بڑھائے گا، اور جس طرح اس نے پترس کو پانی میں ڈوبتے ہوئے بچا لیا، خداوند ہمیں اپنے ہاتھ کو بڑھا کر گناہ سے بچائے گا۔ اور میں یقین دلانا چاہتا ہوں جو یسوع پر ایمان لائے گا وہ ہلاک نہیں ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا، کیونکہ جو مسیح میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں ہے۔ خداوند اپنے کلام کے سب سے آپ کو مجھے برکت دے، اور یہ کھجوروں کا اتوار ہمارے لیے جسمانی طور پر خوشی کا نہیں بلکہ روحانی اعتبار سے گناہوں سے آزادی کا دن کہلائے، اور ہم خداوند میں بڑھتے اور ترقی کرتے جائیں۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔